السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ تعالی ما یلقی لها بالا یرفعہ اللہ بها درجات وان العبد لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ تعالی لا یلقی لها بالا یہوی بها فی جہنم، رواہ البخاری۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ عزیزان گرامی، پچھلے بیان میں زبان کی حفاظت کے فوائد سے متعلق 5 نکات بیان کیے گئے تھے۔ مزید باتیں آج کے اس گفتگو میں سماعت کیجیے۔ سیدنا نمبر 6، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بعض وقت بندہ اللہ تعالی کی رضامندی کی بات کرتا ہے اور اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کے سبب سے اللہ تعالی اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور بعض وقت بندہ اللہ تعالی کو ناراض کرنے والی بات بولتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اس کے سبب سے وہ جہنم میں گر جاتا ہے۔ اس حدیث کو صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ نمبر 7، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان والا کام۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، اور دوسرے کہا او لیسکت، رواہ البخاری و مسلم و احمد وغیرہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ اس حدیث کو صحیح بخاری اور مسلم اور احمد اور اس کے علاوہ نے روایت کیا ہے۔ نمبر 8، جہنم سے نجات۔ قلت بلا یا نبی اللہ، فأخذ بلسانی وقال کف علیک ھذا، فقلت یا نبی اللہ انا لمؤاخذون بما نتکلم به، قال ثقلتک امک یا معاذ، وهل یکب الناس فی النار علی وجوہہم او علی مناخرہم الا حصائد السنتہم۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے اور مجھے جہنم سے دور کر دے۔ لمبی حدیث ہے جس کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے ایسی بات نہ بتلاؤں جس پر ان سب کا دار و مدار ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا اس کو روک رکھ۔ میں نے عرض کیا ہم زبان سے جو گفتگو کرتے ہیں اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں تجھے گم پائے، یہ عربی محاورہ ہے، کوئی بد دعا نہیں ہے۔ جہنم میں لوگوں کو ان کی زبانوں کی کاٹی ہوئی کھیتیاں ہی اوندھے منہ گرائیں گی۔ دیکھیے جامع ترمذی کتاب الایمان باب ما جاء فی حرمت الصلاۃ حدیث نمبر 2661۔ بھائیو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ زبان بہت اچھی چیز ہے اور خطرناک بھی ہے۔ اگر آپ اسی زبان سے اچھی بات کریں گے، لوگوں کی تعریف کریں گے، تو سمجھیے آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی ہے۔ اور اگر یہی زبان، اسی زبان کو آپ غیبت، چغل خوری یا اور بھی دوسروں کی لعن طعن کریں گے تو دنیا آخرت میں جو ہے بھلائی نہیں بلکہ رسوائی ہے۔ اس لیے زبان کی حفاظت کیجیے۔ نمبر 9، فتنوں سے نجات۔ قیل للرسول صلی اللہ علیہ وسلم من نجات قال امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس طرح ممکن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہیں اپنے اندر سنبھالے، بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلو اور اپنی غلطیوں پر خوب آنسو بہاؤ۔ نمبر 10، بہترین اسلام۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، رواه ترمذی وغیرہ۔ بہترین مسلمان ہونے کے لیے کسی شخص کا لا یعنی باتوں کو ترک کر دینا ہی کافی ہے۔ قال ابن القیم رحمہ اللہ ان العبد لیأتی یوم القیامت بحسنات امثال الجبال فیجد لسانہ قد حدمها علیہ کلہا الی آخر حدیث۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آدمی قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، وہ دیکھے گا کہ اس کی زبان نے وہ تمام پہاڑ ملیا میٹ کر دیے ہیں، اور انسان گناہوں کے پہاڑ لے کر آئے گا اور وہ دیکھے گا کہ اللہ کے ذکر اور اس جیسی چیزوں سے وہ گناہوں کا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے ہیں۔ بھائیو ان ساری باتوں سے پتہ یہ چلا کہ ہم زبان کو جتنی حفاظت کریں گے، زبان کو اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں لگائیں گے تو ہمارے لیے بہت سارے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔